الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر وليال عشر وفي موضع آخر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر رواہ البزار۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد یہ ایام جو گزر رہے ہیں انہی سے متعلق باتیں ہوں گی۔ اس سے پہلے اس موسم کے مناسبت سے جو آج پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز اور محور بنا ہوا ہے سرزمین مکہ، اس کے بارے میں، اس کے فضائل کے بارے میں، اس کی خصوصیتوں کے بارے میں ہم لوگوں نے جانا۔ آج یہ جو ایام چل رہے ہیں، ذی القعدہ کا مہینہ ہے اور بہت جلد چند دنوں میں ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے، اور ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی فضیلت بہت زیادہ قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ ذاریات قرآن کے اندر یہ فرمایا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب تھا کہ آپ نصیحت کرتے رہیں، اس لیے کہ وعظ و نصیحت مسلمانوں کو، مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور آپ کے بعد یہ ذمہ داری اس امت کے پڑھے لکھے لوگوں پر آتی ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو دین کے طالب علم ہیں، جو علماء ہیں، وہ لوگوں کو بتاتے رہیں، جو موسم ہو، جو وقت ہو، اس مناسبت سے انہیں باتیں پہنچائیں تاکہ ان اوقات سے لوگ استفادہ کریں، امت محروم نہ رہ جائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے
فرمایا کہ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ذکر کرتے رہیں، اور ذکر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے استفادہ کرتے ہیں مومنین، مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور وہ پھر وہ جان کر کے سمجھ کر کے کہ ان ایام کی، ان دنوں کی، ان راتوں کی، اس مہینے کی کیا فضیلت ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس تناظر میں جب وہ اعمال کرتے ہیں اور ان کے اندر دلچسپی بھی پیدا ہوتی ہے تو اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ مہینہ لگتا تھا تو ان 10 دنوں میں ذی الحجہ کے، وہ دونوں لوگوں کو یاد دلانے کے مقصد سے، جو لوگ تجار ہوتے تھے، تجارت کرتے تھے، بازاروں میں مشغول رہتے تھے، تو بازار کی طرف نکل جاتے تھے دونوں، اور اللہ کی تسبیح، تحلیل، ذکر کرتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ سارے اس طرح کا ذکر جب کرتے سنتے تھے بازار والے، تجار، تاجر لوگ اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے تھے، انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کون سا مہینہ آ گیا اور کیا ہمیں کرنا ہے، تو ان کے یاد دلانے سے وہ لوگ بھی پھر ذکر و اذکار کرنے لگتے تھے، تکبیر پڑھنے لگتے تھے۔ یہ معمول تھا صحابہ کرام کا، اس طرح سے یاد دلاتے تھے لوگوں کو۔ اور حدیث میں تو ان دونوں کی تحدید آ گئی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خاص طور سے ان دنوں میں 10 دن جب یہ ذی الحجہ کے ہوتے تھے، بازاروں میں نکل کر کے اللہ کی تذکیر یعنی ذکر، تحلیل اور تسبیح بیان کرتے تھے، تاکہ لوگ بھولا ہوا سبق اپنا یاد کر سکیں اور اس میں لگ جائیں۔ تو ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قرآن نے اس کی کا اللہ رب العالمین نے قرآن میں قسم کھایا ہے کہ قسم ہے ان 10 راتوں کی، یعنی ان 10 دنوں کی ذی الحجہ کے۔ اور آپ کو پتہ ہے، ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی افضلیت کی وجہ سے کھاتا ہے، اس کے مقام و مرتبے کو بڑھانا ہی مقصود ہوتا ہے کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے کی ایک سنت ہے، اللہ رب العالمین نے لوگوں کو پیدا کیا، انسانوں کو، انسانوں میں اس کے نزدیک کون محبوب ہے؟ انسان تو سبھی ہیں دنیا میں۔ تو اب آپ جب دیکھنے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ جتنی محبت مومنین سے کرتا ہے، مسلمانوں سے، وہ باقی دنیا سے نہیں کرتا ہے۔ پھر اس میں اور خاص ڈھونڈیں تو مومنین میں سے پھر انبیاء کی باری آتی ہے۔ نبی زیادہ خاص ہیں اللہ کے نزدیک، پھر نبیوں میں دیکھیں تو رسولوں کا نمبر آتا ہے، پھر رسولوں میں دیکھیں تو اولو العزم جو رسول ہیں ان کا نمبر آتا ہے، اور اولو العزم رسولوں میں جب آپ دیکھنا شروع کریں گے 2 خلیلین کا، یعنی ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل دوست ہیں، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبوب ہیں اللہ کے نزدیک۔ اور ان دونوں خلیلوں میں دیکھیں گے تو سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہیں اللہ کے نزدیک۔ ایسے آپ جب روئے زمین پر زمینوں کی فضیلت دیکھیں گے کہ کون سی زمین سب سے زیادہ مقدس ہے، تو مکہ کی بات ابھی سن چکے ہیں گزشتہ خطبے میں آپ۔ مکے سے زیادہ افضل ترین زمین تو ساری زمین اللہ کی ہے، لیکن مکے سے زیادہ عزیز اور زیادہ عظمت والی، زیادہ مقدس سرزمین روئے زمین پہ کوئی زمین نہیں ہے۔ ایسے ہی دنوں میں دیکھیں گے تو دنوں میں جمعہ کے دن سے زیادہ کسی دن کی فضیلت نہیں ہے۔ پھر یعنی ایک گھڑی کی بات آئے گی، حدیث میں آتا ہے کہ اس میں جو دعائیں مانگیں گے وہ قبول ہوتی، تو جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے، یا تو اس وقت ہے
یا تو پھر زیادہ تر محدثین کا رجحان اس طرف ہے کہ عصر کے بعد عصر سے مغرب تک کے بیچ میں وہ گھڑی آتی ہے کہ بندہ جو دعا مانگتا اللہ سے قبول ہوتی ہے۔ آپ مہینوں میں دیکھ لیں تو مہینوں میں سب سے زیادہ افضل ترین مہینہ کون سا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ راتوں میں آپ دیکھ لیں تو لیلۃ القدر کی رات سب سے زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح سے بعض کو بعض پہ فضیلت حاصل ہے، اور ان 10 دنوں کی قسم اللہ نے کھایا ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے ان 10 راتوں کی، ان کی فضیلت بھی اجاگر ہوتی ہے۔ ابھی جو حدیث بیان کی گئی پڑھی گئی ہے اس میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں کوئی ایسا دن نہیں ہے ان 10 دنوں سے افضل، ان 10 دنوں سے افضل کوئی دن نہیں ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ ان میں اعمال کرنا نہایت ہی افضل ترین ہے۔ ان 10 دنوں کی فضیلت، آج کے خطبے کا مقصد یہی ہے کہ جو فضیلتیں آئی ہیں ان 10 دنوں میں کے بارے میں اس کو ہم جان لیں، اور مقتضی حال کے مطابق، بلاغت عربی میں ایک جو ہے سبجیکٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن نے اسی بات کی تو یاد دہانی کرائی ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دلاتے رہیے نبی پاک، کیونکہ ذکر اور نصیحت اور وعظ مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو وہ ذکر اور نصیحت اور وعظ کیسی ہو؟ مقتضی حال کے مطابق ہو، جو ایام چل رہے ہوں، جو دن چل رہے ہوں، جس موضوع اور جس ٹاپک پہ بات مسلمانوں کو اس وقت فائدہ پہنچائے اس پہ بات ہونی چاہیے۔ تو مقصد میں یہ بتلا رہا تھا اس خطبے کا یہ ہے کہ ان 10 دنوں کی جو فضیلتیں ہیں، جو اس کی خصوصیت ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ جان لیں، مختصراً جان لیں۔ گرمی بہت زیادہ ہے، خطبہ مختصر ہوگا، لیکن سرسری طور پہ ہم لوگ جانتے چلیں کہ ان 10 دنوں کے بارے میں قرآن میں اللہ نے قسم کیوں کھایا ہے۔ اس لیے کھایا کہ اس کی فضیلت ہے، اور اس فضیلت کو ہم لوگ جانیں اور ان 10 دنوں میں اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے پتہ یہ چلا، سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے ان 10 دنوں کے بارے میں قسم کھایا قرآن مجید کے اندر، اور جب اللہ رب العالمین قسم کھاتا ہے تو اس کی فضیلت ہی مقصود ہوتی ہے، اس میں بڑا مقصد اور بڑا میسج ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین قسم کھاتا ہے، تو قسم کھایا تو اس کی اہمیت کے ناطے قسم کھایا۔ دوسری چیز کہ انہی 10 دنوں کے اندر اللہ نے دین کو مکمل کیا ہے۔ ہم تمام لوگ، سب لوگ جانتے ہیں اور سنتے چلے آئے ہیں، بارہا بتلایا گیا ہے کہ جب حجۃ الوداع کے میدان میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر کے آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حج کے میدان سے اعلان کیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو نچھاور کر دیا تم لوگوں کے اوپر، اور دین اسلام کو دنیا والوں کے لیے بطور دین اگر کوئی مذہب ہوگا دنیا والوں کا تو اسلام ہوگا، اس سے میں راضی ہو گیا۔ تو یہ آیت کب نازل ہوئی؟ انہی 10 دنوں میں۔ پتہ یہ چلا کہ انہی 10 دنوں کے اندر جو دین مکمل ہوا، اور اس کا اعلان اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے میدان ہی سے کیا تھا۔ اور حج کب ہوتا ہے؟ یہی 10 دن ہے نا، انہی 10 دنوں میں حج ہوتا ہے، اس لیے اس کی فضیلت ہے۔ تو اس میں دین بھی مکمل ہوا انہی 10 دنوں میں۔ اسی طرح سے اس کی تیسری فضیلت جان لیں کہ
ان 10 دنوں میں تمام طرح کے اعمال اکٹھا ہو جاتے ہیں جو اور باقی ایام میں، سال کے باقی ایام میں وہ ساری عبادتیں مکمل نہیں ہوتی، اکٹھا نہیں ہوتی ہیں ایک جگہ۔ مثلا ہم سال کے اور دنوں میں جہاں نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور بھلائی کے کام کرتے ہیں، تو وہ ان دنوں میں بھی کرتے ہیں، ان 10 دنوں میں۔ لیکن ان 10 دنوں کی خاصیت کیا ہے کہ دین کے سارے اعمال اور ساری عبادتیں اس میں اکٹھا ہو گئی ہیں جو اس کے علاوہ اور ایام میں ممکن نہیں ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے ہم لوگ جان لیں کہ حج دین کا رکن ہے، 5 ارکان میں سے، جن 5 ستون پر دین اسلام کی عمارت ٹکی ہوئی ہے ان میں سے ایک حج ہے۔ اب حج انہی 10 دنوں میں ہے۔ سال کے باقی ایام اگر ان میں آپ چاہ لیں اور دل توڑ کر کے محنت کر لیں کہ آپ کا حج ہو جائے، تو کیا آپ کا حج ہوگا؟ یہ عبادت کیا اور کسی دن ہو سکتی ہے؟ کسی اور کنہیں اور ایام میں جو ہے آپ پورا کر سکتے ہیں حج کو؟ نہیں کر سکتے۔ یہ عبادت اور یہ فریضہ دین کا اور اسلام کا یہ رکن اسی 10 دن کے اندر ہوتا ہے، انہی 10 دنوں میں ہے، جو اور سال کے کسی اور دن مطلب ایام میں آپ اسے نہیں پا سکتے، نہ پورا کر سکتے اور نہ آپ کا حج ہوگا۔ اس لیے اس کی فضیلت میں کہا جاتا ہے کہ اس میں جہاں تمام ساری عبادتیں اور ایام میں سال میں آپ کر سکتے ہیں وہ سب آپ کر سکتے ہیں، صدقہ، خیرات، روزہ، نماز، سب کچھ۔ اور اس پہ مستضاد یہ ہے کہ دین کا ایک رکن آپ انہی دنوں میں مکمل کرتے ہیں، اور یہ رکن اور یہ فریضہ اگر آپ چاہیں تو اور سال کے اور دنوں میں یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ حج انہی ایام میں ہوتا ہے۔ اور اس کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ دنیا کے سارے ایام میں یہ 10 دن سب سے زیادہ افضل ہیں، اور اسی مناسبت سے حدیث ابھی پڑھی گئی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل ترین ایام ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں۔ یہ 10 دن سب سے زیادہ افضل ہیں۔ جی ہاں، پھر سے سن لیں کہ دنیا کے دنوں میں، سال کے تمام دنوں میں یہ 10 دن ذی الحجہ کے سب سے زیادہ افضل ترین ایام ہیں۔ اسے بزار نے، ابن حبان نے روایت کیا ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہ احب الی اللہ تعالی من هذه الايام، کوئی بھی کسی بھی دنوں میں، سال کے اور دنوں میں کوئی بھی نیک کام اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا ان دنوں میں، ان 10 دنوں میں، یعنی ان 10 ذی الحجہ کے 10 دنوں میں۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وللجہاد فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا افضل نہیں ہے، اللہ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنی عبادتیں کرنا ان 10 دنوں میں ہیں۔ لیکن ایک خصوصیت حاصل ہے جہاد کو کہ اگر بندہ اپنے جان و مال کے ساتھ نکلا اللہ کے راستے میں اور پھر لوٹا نہیں، یعنی شہید ہو گیا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اس کی فضیلت اور ہے۔ وہ نکلا جان مال لے کر کے اور پھر لوٹا نہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہاد مطلق اگر کرتا ہے تو ان دنوں کے اعمال سے محبوب اللہ کے نزدیک نہیں ہے جہاد بھی، لیکن وہ جہادی
اور وہ اللہ کا بندہ جو اپنے مال اور اپنے جان کے ساتھ نکلا اور پھر لوٹا نہیں، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اس کی خصوصیت الگ ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اسی طرح سے پانچویں خصوصیت ان 10 دنوں کی یہ ہے کہ اس میں ان ایام عشرہ میں ایک دن یوم عرفہ ہے، عرفات کا دن ہے۔ اور عرفات کا دن جانتے ہیں کون سا دن ہے؟ جس دن کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج عرفہ، حج کیا ہے؟ حج تو عرفہ ہی ہے۔ عرفہ کا وقوف، عرفہ میں اگر کوئی نہیں پہنچا میدان عرفات میں تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج العرفہ، الحج عرفہ، عرفہ کا وقوف ہی حج ہے۔ یاد رکھو کہ سارے آپ جو ہے حج کے اعمال کر لیں اور آپ کا وقوف عرفہ اگر چھوٹ گیا تو آپ کا حج نہیں ہوگا۔ اس واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح حدیث ہے، امام البانی نے صحیح قرار دیا ہے، امام ابو داؤد نے اسے روایت کیا ہے اپنی سنن کے اندر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عرفہ ہی حج ہے۔ تو عرفہ کا وہ عظیم دن انہی 10 دنوں میں 9 ذی الحجہ ہی عرفہ کا دن ہے۔ عرفات کا وقوف، عرفہ میں وقوف حاجی کس دن کرتا ہے؟ 9 ذی الحجہ کو کرتا ہے، اور 9 ذی الحجہ انہی 10 دنوں میں سے ایک ہے، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سے ایک ہے۔ اسی طرح سے یہ وہ دن ہوتا ہے عرفہ کا دن کہ حدیث میں آتا کہ اللہ رب العالمین فرشتوں پر ان اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ جو عرفات کا میدان جو حاجی ہمارے بھائی ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو لوگ دیکھتے بھی ہیں، آج سوشل میڈیا وغیرہ پر وہ تصویریں آتی ہیں، ویڈیو آتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ عرفہ کا منظر کس طرح سے ہوتا ہے۔ سب لوگ، اللہ رب العالمین کہتا ہے فرشتوں سے کہ دیکھتے ہو میرے ان بندوں کو، ایک ہی لباس ہے، نہ کوئی فخر ہے نہ مباحات ہے، تواضع کے ساتھ اللہ سے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اور ان کے اوپر یہ گرد و غبار جو اٹا پڑا ہے یہ دیکھ رہے ہو، اللہ فخر محسوس کرتا ہے اپنے ان بندوں کے ذریعے سے، انسانوں کے ذریعے سے، جو اس کے بندے عرفات کے میدان میں اللہ کے حضور میں گڑ گڑاتے ہیں سادگی کے ساتھ۔ تو کپڑا بالوں پر اور بدن پہ گرد و غبار اٹا پڑا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میرے فرشتوں دیکھو، یہ آئے ہیں میرے بندے، انظروا الی عبادی ہؤلاء جاؤونی ساسا غبرا، یہ میرے پاس آئے، میرے حضور میں گڑ گڑا رہے ہیں، گرد و غبار سے اٹے پڑے ہوئے ہیں، فخر محسوس کرتا اللہ رب العالمین فرشتوں پر۔ اس عرفہ کے دن کی اہمیت ہے، اور یہ عرفہ کا دن انہی ذی الحجہ کے 10 ایام میں سے ایک ہے۔ اور ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عرفہ کے دن جتنے زیادہ جہنمیوں کو اللہ رب العالمین جہنم سے آزاد کرتا ہے، اتنا کسی اور دن جہنم سے آزادی نہیں دیتا ہے۔ یہ بھی انہی 10 دنوں کی فضیلت میں سے ہے، عرفہ کا دن انہی 10 دنوں میں سے ہے، 9 تاریخ کو یوم عرفہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ان کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس میں یوم النحر ہے۔ ان 10 ایام میں سے ذی الحجہ کے ایک دن یوم النحر ہے، اور وہ یوم النحر قربانی کا دن کون سا دن ہے؟ 10واں دن ہے۔ ذی الحجہ کا 10واں دن ہی یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین عمل اس دن احراق الدم ہوتا ہے، خون کا بہانا ہوتا ہے۔ جب بندہ عیدگاہ سے لوٹتا ہے
اور اللہ کے لیے جانور کی قربانی دیتا اور خون بہاتا ہے، وہ عمل نہایت ہی محبوب ہے، مقبول ہے اللہ کے نزدیک۔ تو یہ یوم النحر کا دن انہی 10 دنوں میں سے ایک ہے۔ افضل ایام عند اللہ یوم النحر، دنوں میں سب سے زیادہ افضل ترین دن یہ یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے۔ اور قربانی کا دن انہی 10 ذی الحجہ میں سے ایک ہے، 10واں دن ہے۔ اور ان فضیلتوں میں 10 ذی الحجہ کو یعنی قرب یوم النحر کو کتنے اعمال ہوتے ہیں۔ اسی دن بندہ جب رات کو مزدلفہ میں وقوف مزدلفہ کرتا ہے، قیام مزدلفہ کرتا ہے رات کو، صبح اٹھتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے اٹھنے کے بعد جاتا ہے تو جمرات پر جو ہے بڑے جمرے کو جو ہے اس کو جو ہے کنکری مارتا ہے، پہلا عمل سر مڑاتا ہے، اپنی قربانی کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ بھاگتا ہوا کہاں پہنچتا ہے جانتے ہیں؟ حرم مکہ پہنچتا ہے اور طواف افاضہ کرتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، صفا مروہ کی صحیح کرتا ہے، اور صحیح کرنے کے بعد رات کے کسی بھی حصے میں کتنی بھی تاخیر کیوں نہ ہو جائے وہ پورا کر کے طواف افاضہ اس کو پھر فوراً بھاگ کر کے کہاں آنا ہے؟ منی آنا ہے۔ رات اسے جو ہے مبیت رات اسے گزارنا ہے منی کے اندر۔ 10 ذی الحجہ کو سب سے زیادہ کام ہوتا ہے۔ یوم النحر ایسے نہیں جو ہے اللہ کے یہاں افضل، دنیا کے تمام ایام میں سب سے زیادہ افضل ترین دن یوم النحر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ترین یوم النحر ہے۔ یہ میں نے حج کی بات کی کہ جمرات پہ جا کے کنکریاں مارنا، سر مڑانا، قربانی کرنا، اس کے بعد جو ہے دوڑ کر کے مکہ پہنچنا، طواف افاضہ کرنا، صحیح کرنا، اور پھر وہ مکمل کر کے پھر بھاگ کر کے آپ کو منی جانا ہے کیونکہ رات منی میں گزارنی ہے، سب سے زیادہ کام ہے۔ اور اس کے بعد جو حاجی نہیں ہیں وہ ایک بہت بڑا اجتماع دنیا میں ہوتا ہے، مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں اپنی عیدگاہوں میں، اور وہاں سے لوٹنے کے بعد احراق الدم، خون بہاتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنی قربانیاں دیتے ہیں، ذبح کرتے ہیں جانور کو۔ یہ عمل بہت زیادہ اللہ کے نزدیک جو ہے محبوب ہے۔ قربانی کے دن خون بہانا، خون کا بہانا، یہ عمل اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو یوم النحر کا دن بہت عظیم دن ہے، بہت افضل ترین دن ہے، اور یہ دن بھی یوم عرفہ کی طرح سے انہی 10 دنوں میں سے ایک ہے، 10واں ذی الحجہ ہے۔ ان ایام کی فضیلتوں میں سے ایک اور فضیلت یہ جانیں کہ ان فی الحج الی بیت اللہ الحرام، انہی 10 دنوں میں اللہ کے گھر کا حج بھی ہے۔ جو حج آپ چاہ کر کے بھی دنیا کے جو ایام ہیں سال کے، ان دنوں میں اگر کوئی کتنا بھی محنت کر لے، کتنی بھی محنت کر لے اور کتنا بھی چاہے تو کیا حج کر لے گا؟ نہیں کر پائے گا۔ حج اسی ذی الحجہ میں کرنا اسے۔ 8 ذی الحجہ سے حج شروع ہوتا ہے، یوم الترویہ، منی پہنچتا ہے حاجی احرام باندھ کر کے، پھر 9 کی صبح وہاں سے پھر جو ہے وقوف عرفہ کے لیے عرفہ کے میدان جاتا ہے، دن ڈوبنے تک وہاں رہتا ہے، اللہ سے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ جب دن ڈوب جاتا ہے تو اس کے لیے بعد وہ عرفات سے مزدلفہ روانہ ہوتا ہے، مزدلفہ میں وہاں رات گزارے گا، آ کے مزدلفہ میں مغرب وہ نہیں پڑے گا، دن گرچہ ڈوب گیا عرفہ میں، میدان عرفات میں، مغرب اور عشاء جمع کر کے قصر کر کے پڑھے گا۔ مغرب تو پوری پڑھنا ہے لیکن عشاء کو قصر کرے گا، 2 رکعت پڑھے گا، اور پھر وہیں آرام کرے گا مزدلفہ میں۔ یہ 9 کو، پھر 10 کو جو ہے پھر حج جو ہے میں نے بتلایا کہ اتنے سارے اعمال ہیں، رمی کرنا، رمی جمرات ہے، قربانی کرنا، سر مڑانا اور طواف کرنا، طواف افاضہ کرنا، یہ سارے اعمال ہیں۔ تو حج پتہ یہ چلا کہ اس کی فضیلت ان 10 دنوں کی یہ ہے کہ اس میں حج بھی ہے۔ ہم تمام دولت خرچ کر لیں، جتنی بھی محنت کر لیں اور
کچھ بھی کر لیں، چاہ لیں جتنا بھی، حج نہیں ہمارا ہو سکتا۔ حج ہوگا تو انہی ایام میں ہوگا۔ یہ ان ایام کی فضیلت ہے، کیونکہ یہ رکن ہے حج، اور یہ ایک رکن آپ دین کا، 4 رکن تو آپ کا پورا ہوگا، لیکن 5واں رکن آپ کا پورا اگر ہوگا تو انہی 10 دنوں میں پورا ہوگا۔ یہ ان 10 دنوں کی فضیلت ہے۔ اس لیے آج کا خطبہ اس پر ہوا تاکہ ہم لوگ یہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی اہمیت جان لیں، اور اس کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے تناظر میں ہم اعمال کریں کہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں میں جو اعمال خیر کیے جاتے ہیں، جو عبادتیں کی جاتی ہیں، وہ نہایت ہی محبوب ہیں، وہ نہایت ہی محبوب ہیں، اور دنیا کے اور سالوں کے ایام میں وہ عبادتیں اتنی محبوب نہیں ہیں جتنا ان دنوں میں ہے۔ یہ ہم لوگ جان لیں، اور کرنے کے اعمال کچھ کیا ہیں اس میں نے جیسے بتلایا شروع میں کہ عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم یہ سب نکل جاتے تھے بازار میں ان 10 دنوں میں، اور اللہ کی تکبیر، تذکیر اور تسبیح بیان کرتے تھے، اور پھر ان کو دیکھ کر کے لوگوں کو بھی یاد آتا تھا بازار میں، اور وہ لوگ بھی تسبیح اللہ کی کرتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اللہ کی تکبیر جو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد کا نعرہ لگاتے تھے۔ یہ کام کرنے کا ہے کہ آپ کہیں بھی رہیں، ہم لوگ نمازوں کے بعد اپنے گھر میں رہیں، اپنی تجارت میں رہیں، بازار میں رہیں، سڑک پہ رہیں، اپنی گاڑی میں رہیں، جہاں بھی رہیں اللہ کا ذکر کرتے رہیں، تکبیر پڑھتے رہیں۔ یہ کام کرنے کا۔ اسی طرح سے دوسرا کام یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ فرض نمازوں کے بعد ہمیں نوافل پڑھنا چاہیے ان 10 دنوں میں، کیونکہ یہ اعمال اللہ کو بہت زیادہ ان دنوں میں محبوب ہیں۔ اسی طرح سے زیادہ ان 10 دنوں میں بندہ صدقہ و خیرات کرے۔ اسی طرح سے ان 10 دنوں میں جو کام کرنے کے ہیں وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ روزہ رکھیں، نفلی روزہ رکھیں، یہ بھی اللہ کو بہت محبوب ہے ان دنوں میں۔ اور اس کے علاوہ مسلمان کے لیے یہ بھی مناسب ہے کہ ان 10 دنوں میں جب یہ 10 دن جو ہے پالے، تو وہ اگر قربانی کرنا چاہتا ہے تو برائے مہربانی شریعت کے روح سے پھر وہ اپنے بال نہ کاٹے، اپنے ناخون نہ کاٹے، اپنے چمڑوں کو نہ اس طرح سے ادھیڑے، نہ چمڑا کہیں سے کاٹے، نہ بال کاٹے اور نہ ناخون کاٹے۔ ان 10 دنوں میں اس سے بچے اگر وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، اس کا ارادہ ہے۔ یہ کچھ اعمال ہیں جو ان 10 دنوں میں کرنا ہے، اور ان 10 دنوں کی فضیلت ہم نے جانی۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں یہ جو چند دن بچے ہیں خیر خوبی کے ساتھ گزار کر کے اللہ رب العالمین ہمیں ان 10 دنوں تک پہنچائے، اور یہ فضیلتیں جو ان 10 دنوں میں ہیں انہیں ہم حاصل کر سکیں، ان میں اعمال صالحہ کر سکیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔